رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، مشہور و معروف آیہ کریمہ کے ذیل میں چاند رات سے جو مسلسل آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کے آج 5ویں مرحلے پر چند باتیں آپ حضرات کی مقدس سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مؤمنین میں کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ جیالے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا۔ انہی جیالوں میں، انہی بہادروں میں، انہی مرد میدان افراد میں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا اور جام شہادت نوش کر لیا، اس دنیا سے گزر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ اس گھڑی اور اس وقت اور اس دن کے انتظار میں ہیں کہ وہ موقع انہیں بھی نصیب ہو۔ سلسلہ بیان جو شروع ہوا تھا، کل جو بات میں نے جہاں سے چھوڑی تھی، موضوع آپ کے مد نظر ہے کہ کربلا اسوہ حق طلبی، حق پرستی اور حق جوئی۔
کہ اگر دنیا حق کی تلاش میں ہے، حق کی حمایت کرنا چاہتی ہے اور حق کی پرستش کرنا چاہتی ہے، تو اسے حق کہیں نہیں ملے گا سوائے کربلا کے۔ اس لیے کہ کربلا میں سرکار سید الشہداء نے حق کو مجسم کر دیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ حق، یقین، صداقت، نیکیاں، خیر و خیرات، ثواب، راہ مستقیم، راہ ہدایت، اگر کہیں پر اپنے پورے قد سے کھڑا نظر آیا تو وہ میدان کربلا ہے، کہ جس کے بعد تا روز قیامت دنیا اپنا پورا زور صرف کر دے، اب حق کے اوپر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ روز عاشوراء سن 61 ہجری تک ماحول سازی جو کی گئی تھی، جو حالات قائم کیے گئے تھے، حکومتوں نے اپنی سیاست کے زور پر، اپنے لشکر کے زور پر لوگوں کو اتنا بیوقوف بنایا تھا، اتنا ڈرایا تھا، اتنا دھمکایا تھا کہ حق اور باطل آپس میں اس طریقے سے مخلوط ہو چکے تھے کہ حق و باطل کی شناسائی ممکن نہیں تھی۔ تفصیلات آپ کے پیش نظر ہیں، صاحبان علم ہیں، آپ اہل مطالعہ ہیں۔ کئی مقامات پر نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ 25 سال کا جو دور گزرا ہے، اس دور کے سلسلے میں جو مولا کائنات نے بیان کیا کہ وہ 25 سال کا دور ایسا تھا، سن 11 ہجری سے لے کر کے سن 35 تک، سفر سن 11 سے 21 رمضان سن 35 تک، کہ آپ جب شکایت کرتے ہیں اور جب درد دل کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اتنے دن تک ہمیں محروم رکھا گیا کہ بچے جوان ہو گئے، جوان ضعیف ہو گئے، اور جو ضعیف تھے وہ دنیا سے گزر گئے۔ یعنی اتنے دنوں تک نقل قول پیغمبر پر پابندی رہی، نقل سیرت رسول پر پابندی رہی، حق اور باطل ملائے جانے لگے، حق کو مٹایا جانے لگا، باطل کا قیام ہونے لگا۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں اور کہنا چاہوں گا کہ آج مؤرخین جو منصف ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مؤرخ جو منصف ہو اس کو انسان ڈھونڈ لے جائے، یا جو منصف مفسرین ہیں، جو حق پسند اور انصاف پسند ہیں، کہ جنہوں نے دھوکے سے صحیح یا جان بوجھ کے صحیح کچھ حق و انصاف لکھ دیا ہے۔ کہ جو اس صدر اسلام کی تاریخ کو لکھتے ہیں تو انہوں نے بہت سے مقامات پر سچائیاں لکھ دی ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ جو دور گزرا ہے وہ اتنا پرآشوب دور گزرا ہے، وہ 25 سال کا، میں وہ جملہ کہوں کہ اکثر و بیشتر صاحبان قلم یہ جملہ لکھتے ہیں کہ 25 سال تک علی خاموش رہے۔ شاید آپ کا سنا ہوا جملہ ہے کہ 25 سال تک علی خاموش رہے۔ یہ جملہ لکھ دینا
علی کے اس 25 سال کی خاموشی کی تفسیر نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ احادیث پیغمبر کی روشنی میں علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مرقع اسلام ہے، جو پیکر شریعت ہے، جو اصل دین ہے، جو حقیقت قرآن ہے، جو ماہیت کنہ ذات رسالت مآب ہے اور سیرت نبی ہے اور قرآن اور شریعت اور دین ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ علی خاموش تھے، اس لیے کہ اگر علی خاموش ہو گئے ہوتے تو دین خاموش ہو جاتا، علی خانہ نشین ہو گئے ہوتے تو شریعت خانہ نشین ہو جاتی۔ علی کے لب خاموش تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اپنے وجود سے خاموش تھے۔ علی کی وہی خاموشی وہی کام کر رہی تھی جو علی ذوالفقار بکف میدان خندق میں، میدان خیبر میں، جنگ بدر و احد میں کر رہے تھے، کیونکہ علی کی خاموشی دین کی بقا کی ضامن تھی۔ بس اتنی سی تمہید کے بعد جو میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ جملہ جو میں نے سال گزشتہ کسی مجلس میں اسی حسینیہ کے عشرے کی مجلس میں کہا تھا، بات چونکہ اہم ہے اور میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بعض برادران تشریف فرما ہے کہ کل حسینیہ کی مجلس کے بعد ایک دوسری مجلس تھی جس میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا تھا، ان کے لیے شاید وہ باتیں تکراری ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے اور عقل مندی کا تقاضا کیا ہے۔ یہ مثال میں نے سال گزشتہ دی تھی کہ اگر کسی انسان کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ موقع پر پہنچ جائے اور اس کا آدھا سرمایہ جل چکا ہو، تو یہاں پر عقل مند انسان کی روش کیا ہے، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آیا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرمایہ جل گیا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے افسوس کرتا رہے اور اپنی آنکھوں سے اپنے جلتے ہوئے مکان اور سرمایے کو دیکھتا رہے اور آنسو بہاتا رہے؟ یا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرمایہ جل گیا ہے جل جانے دے، جو باقی رہ گیا ہے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرے؟ یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کیا جو سرمایہ جل گیا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے انسان زندگی بھر آنسو بہاتا رہے، افسوس کرتا رہے، کفِ افسوس ملتا رہے؟ یا نہیں، عقل مند وہ ہے کہ جو بچے ہوئے سرمایے کو اس آگ کی لپیٹ اور چپیٹ سے بچا کے اور اس کو محفوظ کرے کہ جو جل گیا ہے وہ جل گیا ہے، جو کم سے کم بچ گیا ہے اسے بچا لیا جائے، اسے محفوظ کر لیا جائے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں۔ آج جو المیہ ہے وہ کیا ہے؟ بہت توجہ۔ آج جو المیہ ہے وہ یہ ہے، میں اپنے نوجوانوں اور جوانوں اور اپنے ناظرین جو اس وقت پوری دنیا میں میری آواز کو سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ ادھر ایام عزا قریب آئے اور ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آپس میں اختلاف شروع کیا، اور وہ عظیم مقصد کہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے اس سے ہمارے اذہان کو اور جوانوں کو دور کر دیا۔ لہذا توجہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ایک نصیحتی پہلو ہے، لہذا یہ کہنا واجب ہے اور ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسینی پیغام اور منبر کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر کریں۔ لہذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اس کو ایشو بنا کر کے جو اصل مقصد ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے جوانوں کا قصور نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، لوگوں کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کے دماغ کو دھو دیا جاتا ہے اور ایک نئی چیز ان کے ذہن میں القاء کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد بہت توجہ، دو آوازیں اٹھتی ہیں۔ ایک آواز پبلک کی جانب سے ہے، عوام کی جانب سے، دوسری آواز علماء کی جانب سے۔
البتہ بعض علماء، عوام علماء کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور علماء عوام کو قصوروار، کہ جب یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے تو عوام یہ کہتی ہے کہ علماء کی غلطی ہے، ذاکرین کی غلطی ہے، خطبہ کی غلطی ہے۔ خطبہ اور علماء اور ذاکرین البتہ بعض، سب نہیں، ان کا یہ شک ہوتا ہے اور یہ شبہ ہوتا ہے کہ عوام کی غلطی ہے۔ دیکھیے میں بہت سنجیدہ بات کہنا چاہتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ غلطی دونوں کی ہے، غلطی دونوں کی ہے۔ عوام کی غلطی یہ ہے، سارے عوام نہیں، ہمارے مومنین بہت محترم ہیں، سارے نہیں، بعض، ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی علماء کے سے بڑھ کے اپنے کو قابل سمجھنے لگے ہیں، نہ جانتے ہوئے بھی دین کے بارے میں علماء سے زیادہ اپنے کو قابل سمجھنے لگے ہیں۔ اور بعض علماء اور ذاکرین کی غلطی یہ ہے کہ بغیر سرمایہ علمی اور عملی کے وہ میدان سر کرنا چاہتے ہیں، بغیر اسلحے کے چاہتے ہیں کہ میدان کو جیت لیں۔ منبر پر آنے کے لیے سرمایہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ایک مجاہد یعنی فوج اگر کہیں پر حملہ کرے اور کسی بستی کے لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں اور وہ نہتھے آ جائیں اور اس کے بعد کہے کہ اس نے ہم کو قتل کر دیا ہے، تو یہ غلطی ہے، کیونکہ وہ فنون جنگ سے آشنا نہیں ہے۔ اور اگر فوج بغیر اسلحے کے کہیں چلی جائے اور شکست کھا جائے تو بھی یہ کہا جائے گا کہ بھائی اگر لڑنے ہی جا رہے تھے تو اسلحہ لے کر کے جائیں۔ علماء اور خطبہ اور ذاکرین کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ علم ان کے پاس ہو، اپنے کو زیور علم سے آراستہ کریں، اور عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ جب وہ علم ان کے سامنے پیش کریں تو وہ اسے قبول کر لیں۔ بس یہ ایک جملہ تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس درمیان میں نقصان دین کا ہوتا ہے، نقصان دین کا ہو رہا ہے، لہذا اس اختلاف سے بچنا ہے۔ بس میں اس منزل تک پہنچ چکا ہوں کہ جس کا آپ کو انتظار ہے اور جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ جو سرمایہ جل گیا ہے اس پر آنسو بہایا جائے، عقل مندی یہ ہے کہ جو بچ گیا ہے اسے مزید بچانے کی کوشش کی جائے تاکہ دشمنوں کا وہ حملہ وہاں تک نہ پہنچے، آگ کی لپٹ وہاں تک نہ پہنچنے پائے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ میں نے پہلے دن کی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ یزید نے، لشکر یزید نے کربلا کے میدان میں حسین کو قتل کر کے، خیمہ حسینی کو جلا کے، اہل حرم کو اسیر بنا کے، سید سجاد کو ہتھکڑی اور بیڑی اور توق و سلاسل میں جکڑ کے کوفہ و شام کے بازار میں لے جا کے زندان شام میں مقید کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا، اگر کوئی عام ہستیاں ہوتی تو واقعہ کربلا کے بعد، عصر عاشور کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتے۔ بہت توجہ، مایوسی کا شکار ہو جاتے، اس لیے کہ چند خواتین بچی تھیں، ایک دو بچے بچے تھے، ایک نعیف و ناتواں انسان بچا تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر کسی کا سب کچھ لٹ جائے تو وہ انسان نا امید ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا۔ لیکن جناب زینب کبریٰ نے جو درس دیا ہے، سید سجاد نے جو درس دیا ہے، وہ یہی درس دیا ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہمارا خیمہ جل گیا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہمارے جوان مارے گئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہم اسیر کر لیے گئے۔ پرواہ اس بات کی ہے کہ یزید یہ سمجھ رہا تھا ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا۔ ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یزید اور یزیدی کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن حسین کہ اہل حرم جناب زینب کبریٰ، اور آج تک جو ہمارا افتخار ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے زعم ناقص میں سمجھا، سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کا افتخار یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ بچا لیا۔ بہت توجہ، جو جملہ عرض کرنا ہے وہ یہ
کہ کربلا میں نے جو کچھ بچایا ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ کربلا نے دنیا بھی بچائی ہے، دین بھی بچایا ہے۔ اگر کربلا نے ایک طرف ہماری عزت بچائی ہے، ہماری آبرو بچائی ہے، ہمارا وقار بچایا ہے، ہمارے جاہ و حشم کی حفاظت کی ہے، اگر ہمارے سربلندی اور سرفرازی کو بچایا ہے، تو دوسری طرف کربلا نے دین کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے، غدیر کی لاج رکھ لی ہے، ذوالعشیرہ کی آبرو بچائی ہے، مباہلے کی عزت بھی بچائی ہے، توحید کی بھی بچایا ہے، مقصد نبوت کو بھی بچایا ہے، سجدے کو بھی بچایا ہے، حمد و ثناء پروردگار کو بھی بچایا ہے۔ کربلا نے یہ سب چیزوں کو بچا، بہت توجہ، کربلا نے ان ساری چیزوں کو بچایا ہے۔ ہم سے کچھ نہیں مانگا، ہم سے کچھ نہیں کہا، مگر ایک چیز ہم سے مانگی ہے، اور وہ یہ کہ کربلا کا جو ہم سے تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم نے سب کچھ بچا لیا ہے، بس تم ہمیں بچا لو۔ کربلا کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم کربلا کو بچا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کربلا کو بچا لیا تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ کربلا کو اگر ہم نے بچایا تو ہم بچ جائیں گے۔ یہاں تک آنے کے بعد میں اس جملے سے متصل ہونا چاہتا ہوں، اور وہ کیا کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا ہے۔ اس جملے پر توجہ رکھیے گا کہ جو میں نے کئی مرتبہ دہرایا کہ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا ہے۔ کیوں؟ کیسے ہمارا سب کچھ بچ گیا ہے؟ ارکان دین کیا ہیں؟ ارکان ہدایت کیا ہیں؟ ارکان صدق و صفا کیا ہیں؟ یہ عناصر دین کیا ہیں؟ اگر ہم ذرا سا اس کی وضاحت کریں اور اس کی تشریح کریں تو تاریخ کی نظر اس بات پر جاتی ہے کہ ہم محروم رہے ہیں۔ بہت توجہ، تاریخ کی نظر صرف اس بات پر رہی ہے کہ ہم محروم رہے ہیں، محرومیوں کا شکار رہے ہیں، زندانوں کے اندھیروں میں غرق کر دیے گئے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ مورخ کی ان نگاہیں ان پردے کو چاک نہیں کر سکتی ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں تک اہل بیت نے ہم کو دکھایا ہے، جو اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے۔ جب میراث پیغمبر تقسیم ہو رہی تھی، جب نبی کی میراث بٹ رہی تھی، تو دنیا والے جو مادہ پرست تھے ان کی نگاہیں مادیت کے اوپر پڑی ہیں، جو ہوا و ہوس کے مارے تھے وہ کبھی ان کی نظر میں کبھی خلافت آ گئی، کبھی حکومت آ گئی، کبھی سلطنت آ گئی، کبھی جواہر آ گئے، کبھی خزانے آ گئے، کبھی سکوں کی جھنکار آ گئی، کبھی تخت شاہی آ گیا، کبھی تاج شاہی ان کی نگاہوں میں آ گیا۔ بہت توجہ، جب میراث نبی بٹ رہی تھی تو لوگوں نے جو حدیث گڑھی، بہت توجہ چاہتا ہوں، قدر کیجئے گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جن کی نگاہیں مادے کے اوپر تھیں، جب میراث نبی تقسیم ہوئی تو انہوں نے زمین کے ایک ٹکڑے کو چھین کر کے یہ سمجھ لیا کہ بس نبی کی میراث یہی ہے۔ بہت توجہ، فدق کو چھین کے سوچا کہ بس نبی کا ترکہ یہی ہے، غصب خلافت کر لیا، سوچا کہ بس نبی کا ترکہ صرف یہی ہے۔ وہ اتنا بھول گئے کہ نبی کی نظر میں کبھی مادیات نہیں رہی۔ جس نبی نے اپنے چچا سے یہ کہہ دیا ہو کہ جا کے کفار سے کہہ دے کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں باز نہیں آؤں گا، اس نبی اور نبی کی آل کی نگاہ میں مادے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ نہیں، مجھے آگے کہنے دیجئے۔ جب میراث نبی بڑھ رہی تھی تو وہ اس بات پر خوش تھے کہ ان سلطنت انہیں مل گئی، حکومت انہیں مل گئی، مسند خلافت انہیں مل گئی، زمین کا حصہ انہیں مل گیا، جائیداد انہیں مل گئے، کھجوروں کے چند درخت انہیں مل گئے۔ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا۔ وہ مادیات کو ارکان حکومت سمجھتے تھے، ہم معنویات کو ارکان دین سمجھتے ہیں۔ ہم معنویات کو ارکان دین سمجھتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ سے کہ ہمیں ملا کیا ہے۔ جب تقسیم ہوئی تو سلطنت انہیں مل گئی، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ اشاروں میں گفتگو نہ کی جائے بلکہ مخاطب قرار دیا جائے، خلافت تمہیں مبارک، سلطنت تمہیں مبارک۔ تم خلافت لے گئے، تم سلطنت لے گئے، سلطنت تم لے گئے، منبر ہمارے پاس ہے۔
سلطنت تمہیں مبارک، منبر ہمارے پاس ہے۔ نہیں، آگے کہوں خلافت تم لے گئے، فرش عزا ہمارے پاس ہے۔ نہیں، جملہ بدل کے کہہ دوں کہ خلافت تمہیں مبارک، ولایت ہمارے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آگے کہوں کہ ہمیں ملا کیسے؟ یہ لوٹ میں نہیں ملا، مال غنیمت میں نہیں ملا، کسی رہزنی میں نہیں ملا ہے، بلکہ ہمیں ایسے امین ہاتھوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ میں جوانوں کو مخاطب کروں، اے نوجوانوں، عباس کا علم اٹھاتے ہو، وفا کی قسمیں کھاتے ہو، اتنا یاد رکھنا کہ یہ عباس کسی امین نے تمہیں امانت دار سمجھا ہے، تب یہ علم تمہارے حوالے کیا ہے۔ کسی دکھیاری بہن نے تمہیں اس لائق سمجھا ہے، تب اپنی فرش عزا تمہارے حوالے کی ہے۔ نہیں، آگے کہہ دوں، ہمیں لوٹ اور گھسوٹ میں نہیں ملا ہے، یہ چیزیں ہم کو ملی کس چیز سے ہیں؟ محراب علی سے ملی ہیں، منبر رسول سے ملا، فرش عزا زینب سے ملی، عباس سے علم مل گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اب ضرورت ہے کہ منبر کا استعمال اسی انداز سے کیا جائے جو اس کا حق ہے، اس لیے کہ یہ بھی کسی کی امانت ہے۔ فرش عزا کا تقدس اسی طریقے سے برقرار رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کی امانت ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کربلا کو سمجھیں، اس کو ایک رسم نہ سمجھیں۔ میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا کہ عزاداری رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ اگر رسم سمجھ کے آئے، سیاہ لباس پہن لینے سے انسان عزادار نہیں ہو جاتا۔ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے، کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے، یہ دانشگاہ حسینی ہے۔ بس میں یہاں سے گریز کر کے اپنے اصلی مقصد پہ ہوں۔ وہ جیالے، وہ بہادر، وہ سورما کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ مرد میدان ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور اس عہد و پیمان کو آخری منزل تک لے کے گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ اور کچھ ہیں کہ جو اس انتظار میں ہیں۔ یہ مرد میدان کون ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ مرد میدان کہتے کسے ہیں؟ میں نے کل کی مجلس میں مختصر اشارہ کیا تھا، ایک دوسری مجلس میں۔ اگر یہاں پر قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا، اگر یہ لفظ رجال کو حذف کر دیا جائے، من المؤمنین صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ظاہراً معنی میں کوئی فرق، ظاہراً معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھائی مؤمنین میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، مگر یہ رجال کی شرط رکھی ہے یہاں پر، یعنی مرد میدان ہو۔ بہت توجہ چاہوں گا، مرد میدان۔ یہ مرد میدان کا کیا مطلب ہے؟ احسن، یہ مرد رجال جو کہا گیا ہے، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر سے کہہ کے شارٹ میں گزر جاؤں کہ کچھ مرد ایسے ہیں، کئی مقام پر اس طریقے کے یہ الفاظ ہم کو ملے ہیں۔ ایک تو خود اسی آیہ شریفہ میں من المؤمنین رجال، ایک مقام پر اور ہے پیغمبر کی روایت میں لفظ آیا ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہوں کہ اگر ہم پیغمبر اکرم کی پوری زندگی کا جائزہ لیں، زندگی مطلب آخری عمر کے آخری 7-8 سال، کیونکہ پیغمبر اکرم کے جنگ کے جو ایام ہیں جس میں جنگ ہوئی ہے وہ 7 سال صرف بنتے ہیں، 8 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ سن 2 ہجری سے تو جنگ شروع ہی ہوئی ہے، جنگ بدر رمضان سے۔
اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے۔ لہذا یہ 8 سال 7.5 سال میں جو جنگیں ہوئی ہیں، انصاف سے بتائیں کہ یہ 84 85 یا 110 یا 120 جنگیں جو ہوئی ہیں، کیا اس میں کوئی مورخ ایسا ہے کہ جس نے لکھا ہو کہ نبی خواتین کا کوئی لشکر لے کر کے گئے ہوں؟ محترمات و معظمات کا کوئی لشکر لے کر کے گئے ہوں نبی؟ کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ نبی کے لشکر میں خواتین رہی ہوں۔ ہاں، بعد نبی ایک معظمہ ملتی ہیں، وہ بھی سپاہی نہیں، سردار لشکر۔ خیر، ان کا ہمیں، وہ بڑی جعلی تھی، ان کا ہمیں ذکر ہی نہیں کرنا ہے، ان کے بہادری کے قصے بہت ہیں۔ جب یہ کوئی خواتین کا لشکر نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ نبی جو فرما رہے ہیں میدان خیبر میں کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأَيْتَ غَدًا رَجُلًا، کہ میں کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہو۔ میرے دوستو، تھوڑی سی تشریح میں کر دوں، نر ہونا، میل ہونا، مذکر ہونا اور ہے، مرد ہونا اور ہے۔ علامت تذکیر پایا جانا، بھائی کسی کے چہرے پر داڑھی ہے، مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، دور سے انسان دیکھ لے گا کہ یہ مرد ہے، دیکھنے میں ظاہری نہیں، مرد نہیں ہے، یہ مذکر ہے، یہ میل ہے، یہ نر ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مذکر مرد کہلانے کے لائق ہو جائے، اس لیے کہ اگر ہر مذکر مرد کہلانے کے لائق ہوتا تو نبی نے جنگ خیبر میں کیوں کہا تھا کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو جاتے رہے اور جو بھاگتے رہے ان میں مرد کوئی نہیں تھا۔ لشکر اسلام میں اگر کوئی مرد تھا تو ایک ہی تھا، اور وہ علی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خود مولا کائنات نے اس کی وضاحت میں، بھائی کوفے والوں کو جب آپ نے مخاطب کیا، جب ان کی بے وفائیاں دیکھی تو کیا کہا؟ یا اشباح الرجال ولا رجال، اے مرد نما نامردو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مردانہ چہرہ ہونے سے انسان مرد نہیں ہو جاتا، اس کے لیے شجاعت ضروری ہے، شہامت ضروری ہے، وقار ضروری ہے، سیرت حسنہ ضروری ہے، اخلاق طیبہ ضروری ہے، اور وہ مرد میدان ہونا ضروری ہے۔ اور مرد میدان انسان تبھی ہوتا ہے کہ جب حاکم کے سامنے، یعنی ولی خدا کے سامنے، کہ جب وہ حکم دے دے تو چاہے سر و تن میں جدائی ہو جائے، میدان سے قدم اکھڑنے نہ پائے۔ وما بدلوا تبدیلا، اسلام کے سپاہیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی پیترا بدلتے نہیں، کبھی محاذ بدلتے نہیں، کبھی دشمن کو پشت دکھاتے نہیں ہیں۔ بہت توجہ، کبھی دشمن کو پشت دکھاتے نہیں ہیں، یہ مرد میدان ہونے کی شان ہے۔ اب نبی کے ساتھ جو بہت سارے تھے اپنے کو خطاب کر کر کے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم مرد ہیں۔ ہمارے استاد کا ایک جملہ بہت اچھا کہ ان لوگوں کے کمالات، پوری زندگی میں سب سے بڑا کمال ان لوگوں کا یہ تھا کہ نہ کبھی دشمن کے بدن پر کوئی خراش لگائی، نہ اپنے بدن پر خراش آنے دی۔ یعنی اتنا سیف طریقے سے جنگ کیا کہ میدان میں تلوار لے کے گئے بھی محفوظ طریقے سے گئے اور محفوظ واپس آ گئے۔ مگر ایک سپاہی ایسا ہے کہ صرف ایک جنگ میں، جنگ احد میں، مولا علی کے بدن پر 16 زخم لگے تھے، اور ان 16 زخموں میں 4 زخم اتنے کاری تھے کہ روایتیں ہیں، سند بھی صحیح ہے، کہ ہر 4 مرتبہ جب ضرب لگی ہے تو مولا گھوڑے سے زین سے زمین پہ آ گئے ہیں۔
اور دوبارہ اٹھ کے پھر رسول نے بعد میں فرمایا تھا یا علی تمہیں معلوم ہے کہ جتنی مرتبہ تم گھوڑے سے گرتے تھے جبرائیل آگے بڑھتے تھے اور تمہیں سنبھال کے گھوڑے پر بٹھاتے تھے. لہذا ایک جیالہ ایسا بھی تھا. اب یہاں پر بات آ گئی ہے کہ ایک دن گفتگو ہو رہی تھی ہمارے دوستوں سے مباحثے میں, لہذا ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. کبھی بیان کیا تھا مجلس میں, قبلہ کعبہ بھی تشریف فرمائے ہمارے محترم, کہ جنگ احد میں, اب یہاں پر ایک جملہ میں نے کل کہا تھا وہ کہہ دوں, بہرحال جو لوگ گز بھر کی زبان باہر نکال کے اور 2 بالشت کا منہ کھول کر کے اپنے افتخار میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں, یعنی ہم سے زیادہ نبی کی سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا, تو سنت کے معنی کیا ہیں یہ بھی تو جانتے ہوں گے. اگر ہم سنت معصوم کی بات کریں تو ممکن ہے کہ ہمیں خارج کر دیا جائے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو علی کے اقوال کو سنت نہیں مانتے ہیں, عامہ نہیں مانتے. اگر مولا علی کی مان بھی لیں بعنوان خلیفہ چہارم تو دیگر جو ائمہ ہیں ان کو معصوم نہیں مانتے, لہذا ان کی بات کو حجت بھی نہیں مانتے. لیکن نبی کے قول و فعل کو تو حجت مانتے ہیں اور سنت مانتے ہیں, اور جو ادلہ احکام شرعیہ ہیں وہ ہمارے ہاں جو ہیں وہی ان کے ہاں بھی ہیں. اور انہی ادلہ شرعیہ میں سے جو مآخذ اور منابع جو ہیں, کتاب سنت اجماع عقل, اسی میں سے ایک چیز سنت ہے, یعنی سنت رسول. اور سنت رسول, سنت کی پھر 3 قسمیں ہو جاتی ہیں, قول معصوم یعنی قول رسول, فعل رسول اور تقریر رسول. قول رسول, فعل رسول. اگر نبی نے ہمیں کسی بات کا حکم دے دیا ہے تو ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ ہم اس کو انجام دیں, اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے, وہ مفترض الطاعہ ہے. لہذا اگر انہوں نے کسی بات کا حکم دے دیا تو اب انسان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے, لہذا واجب ہو گیا. یا اگر واجب نہیں بھی ہے تو ہمارے نوجوان جو خاموش بیٹھے ہوئے, اصول اگر ابتدائی کتاب بھی اصول کی پڑھا ہے, مبادئ الاصول جیسی کتابیں, تو اس میں بھی یہ چیز کم سے کم بیان ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ حلقات پڑھیں, اصول مظفر پڑھیں اور پھر رسائل وغیرہ تک جائیں آپ. لیکن ابتدائی چیزیں بالکل اصول کی ابتدائی چیزیں ہیں کہ اگر نبی نے کہہ دیا تو یا تو وہ چیز جائز ہے, واجب ہے, یا مستحب ہے, ورنہ کم سے کم جائز ہے. نبی نے کہا نہیں, کوئی کام کر کے دکھا دیا, تو اگر نبی نے وہ کام انجام دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز یا تو واجب ہے یا تو مستحب ہے, نہیں تو کم سے کم مباح ضرور ہے. اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے, سید المرسلین ہے, ختم النبیین ہے, لہذا ان سے اس طریقے کی باتوں کا سرزد ہونا یعنی جو غیر مباح کا ممکن نہیں ہے, محال ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. نبی نے ہم سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے ہم کو دیکھتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں, تم وضو ویسے کرو جیسے دیکھتے ہو ہم وضو کرتے ہیں, لہذا ہم نے ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا, ہم نے ویسے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا, ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا. نبی کو دیکھا کہ وہ در سیدہ پر کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہیں, ہم نے اہل بیت کو سلام کرنا شروع کر دیا. ہم نے دیکھا کہ نبی حسین کو اپنے دوست پر بٹھا رہے ہیں, حسین کا بوسہ دے رہے ہیں, قبر سید الشہداء سے جا کے تبرک لے رہے ہیں. ہم نے روضہ حسین کا طواف کرنا شروع کر دیا. نبی نے حجر اسود کا بوسہ دیا, ہم نے حجر اسود کا بوسہ دینا شروع کر دیا. نبی نے سیدہ کا احترام کیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہم نام سیدہ کا احترام کرنے لگے. بہت توجہ, نبی نے جیسے جیسے کیا ہم ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں, جیسے جیسے کہا ہم ویسے ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے, بہت توجہ, ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں کچھ کہتا نہیں ہے معصوم, کچھ کہہ کر کے دکھاتا بھی نہیں ہے, بلکہ معصوم کے سامنے کوئی بات کہی جائے یا کوئی کام کیا جائے اور اس کے بعد اس کو سن کر کے خاموش رہ جائے اور کوئی جواب نہ دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بالکل برحق ہے, وہ چیز جائز ہے, کہنے والے نے بات بالکل صحیح کہی ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے اوپر واجب ہے کہ اگر خلاف شرع اور جھوٹ کوئی بات سنے تو فوراً ٹوک دے,
فوراً ٹوک دینا چاہیے، نبی کے اوپر واجب ہے، اور نبی سے واجب کا چھوٹ جانا یہ محال ہے۔ اب دنیا ہم سے نہ کہے کہ تم فلاں کو کافر کیوں کہتے ہو، فلاں کو کافر کیوں کہتے ہو، فلاں کو منافق کیوں کہتے ہو۔ ہم نہیں کہتے ہیں، ہم نے تو سنت نبی سے دلیل دی ہے۔ بہت توجہ، ہم نے سنت نبی سے دلیل دی ہے۔ اگر سنت کو مانتے ہو تو تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ تم کسی بھی مسلمان کو کافر بنا دو، مگر ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ کسی کافر کو دائرہ اسلام میں لے کے آ جائے۔ تمہارے اندر اتنی جرأت ہے، جس کو چاہو کہہ دو کافر ہے، فلاں فرقہ کافر ہے، فلاں فرقہ کافر ہے، مگر ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی کافر کو کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ دلیل دو کہ نبی کے سامنے کوئی بات کہی جائے، نبی چپ رہیں، سننے کے بعد جواب نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے نے بات بالکل صحیح کہی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جنگ احد ہے، جناب محدث دہلوی لکھتے ہیں، جناب محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد میں چاروں طرف سے لشکر نے ٹوٹ پڑا ہے اور حملہ ہوا ہے اور گرد بلند ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ نبی تنہا بچے ہیں، جب گرد و خاک چھٹی ہے اور ایک مرتبہ نبی نے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، سب بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ایک مرتبہ نبی کے پیشانی سے پسینے کے قطرات گر رہے ہیں اور اپنے پہلو میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب پہلو میں کھڑے ہیں، اسد اللہ الغالب پہلو میں کھڑے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پیشانی سے پسینے کو پوچھا، کہا یا علی، جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ علی نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ایک علی ہے جو رسول سے کہہ رہے ہیں، رسول سن رہے ہیں، اگر علی کی بات خلاف شرع ہوتی، علی کی بات غلط ہوتی تو رسول کو ٹوکنا چاہیے تھا، رسول نہیں ٹوکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے میدان احد میں اگر کوئی مومن تھا تو علی تھے، باقی سب کافر۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ نہیں، اس سے آگے سنیے، بلے ایک نازک سا جملہ ہے، جملہ توجہ فرمائیے گا۔ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ اب جو بھی لفظ، شاید ان کی جو اسپیڈ تھی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ جس اسپیڈ میں وہ بھاگ رہے تھے ان کا کوئی پیمانہ کہ کتنے میل کی اسپیڈ سے، کتنے کلومیٹر کی اسپیڈ سے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں، مگر ایک چیز ضرور ہے۔ آج بہت توجہ، آج اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بڑے بڑے اخبار میں روز ہم لوگ خبریں سنتے ہیں۔ ہمارے دوست مسکرانے لگے کیونکہ وہ سن چکے ہیں۔ لہذا اس ٹیکنالوجی کے دور میں اخبارات میں آتا ہے کہ ایسی میزائل بنا دیا، ایسا طیارہ بنا دیا، ایسی گاڑی بنا دیا جس کی رفتار آواز سے بھی تیز ہے۔ بہت توجہ، ایسا راکٹ ہے کہ جس کی رفتار آواز سے تیز ہے۔ ہم کہیں گے تم نے کون سا کمال کر دیا، 1400 سال کے بعد تم نے علم کا زور لگایا تو تم نے اتنا سریع طیارہ بنایا۔ 1400 سال پہلے کچھ سیالے ایسے بھی تھے، نہیں معلوم ان کے پیروں میں کتنی طاقت تھی، تو نبی کی آواز سے تیز بھاگ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ عام انسان کی آواز بھی نہیں، نبی کی آواز سے تیز بھاگ رہے تھے، اور پلٹ کے دیکھا ہی نہیں۔ کتنی سپیڈ میں گئے کہ 2 دن کے بعد آئے، 3 دن کے بعد آئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ عہد و پیمان جو کیا ہے پروردگار سے اس کو سچ کر دکھائے، اور یہ عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا ہے کربلا کے 72 میں۔ مولا علی کے خاص اصحاب نے، رسول کے خاص اصحاب نے، جناب حمزہ سید الشہداء، جناب جعفر طیار، ایسی ایسی شخصیتیں
جناب مالک اشتر، جناب کمیل بن زیاد، جناب میثم تمار، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عہد کو سچ کر دکھایا. جو وعدہ کیا ہے سر کٹ جائے، زبان کٹ جائے، اپنے وجود کو ختم کر دیا ہے تاکہ اسلام کا وجود محفوظ رہ جائے. انہی مرد میدان اور باوفا ساتھیوں میں سے ایک شخصیت ہے جناب حبیب بن مظاہر. حبیب بن مظاہر الاسدی. اب وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جاؤں، اسرف کے مسائل. میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں کہا تھا کہ پروردگار جو حضرات کربلا کی زیارت کر چکے ہیں ان کی زیارت قبول فرمائے، اور جلد سے جلد ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. روضہ سید الشہداء میں حرم ابو عبداللہ میں جائیں. جناب حبیب کا کیا مقام ہے کہ آپ کی قبر بین المضجع والمقتل، قبر حسین اور مقتل حسین کے درمیان میں حبیب کی قبر ہے. کبھی موقع ملے، میں نے خود دیکھا ہے بارہا، زری چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے قسم خدا کی. جناب حبیب کی قبر پر جو پتھر ہے، کبھی چادر ہوتی ہے، چادر کے اوپر بھی اگر چادر نہ رہے تو پتھر کے اوپر بھی وہی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جو حسین نے خط میں لکھ کر کے حبیب کے پاس بھیجا تھا. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ زیارت کیجیے گا. وہی خط جناب حبیب کی قبر کے پتھر پر لکھا ہوا ہے. ان کی چادر کے اوپر چڑھی ہوئی، اس چادر کے اوپر وہی امام کا وہ نامہ لکھا ہوا ہے. یا حبیب من حسین من الحسین، یا من حسین ابن ابی طالب، من حسین ابن علی ابن ابی طالب، یا بعض روایتوں کے اعتبار سے من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب بن مظاہر. ابتدا کا حال یا حبیب انت تعرف قرابتنا من رسول اللہ وانت اعرف به من غیرک منا به من غیرک. اے حبیب تم جانتے ہو کہ رسول سے میرا کیا رشتہ تھا، اور تم اس رشتے کی بنسبت دوسروں کی بنسبت تم زیادہ بہتر جانتے ہو اس رشتے کے بارے میں. اور اس کے بعد کا جملہ کیا ہے کہ اے حبیب میں گر چکا ہوں، میری مدد کے لیے آؤ. یہ خط امام نے لکھا، بس ادا ہمارا کروڑ سلام ہو حبیب کی وفاداری پر. بہت سی روایتیں ہیں سرکار سید الشہداء سے جس کے راوی جناب حبیب بن مظاہر ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام کے یہ قافلہ جب کربلا پہنچ چکا 2 محرم کو، اور اس کے بعد پھر یہ کے بعد دیگرے بڑے سے بڑے لشکر وہاں آتے رہے. کبھی خولی کا لشکر، کبھی شبر کا لشکر، کبھی ہمارے ساتھ کا لشکر. کوئی 2000 کا دستہ ہے، کوئی 5000 کا دستہ ہے، کوئی 10,000 کا دستہ ہے. اور جب آنے کے بعد کربلا کے اس میدان میں گھوڑے دوڑاتے تھے تو زمین کربلا ہلنے لگتی تھی. زمین کربلا ہلنے لگتی تھی. جناب زینب گھبرا کے پوچھتی تھی بھیا کیا ماجرا ہے؟ تو حسین پلٹ کے یہ جواب دیتے تھے کہ بہن خولی کا لشکر آیا ہے. کبھی کہتے تھے کہ شبر کا لشکر آیا ہے، کبھی کہتے تھے عمر سعد کا لشکر آیا ہے. جب بار بار بھائی نے اپنی بہن کو یہ خبر دی تو ایک مرتبہ چاہنے والی بہن نے پوچھ لیا میرے بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں آئے گا؟
بس یہ پوچھنا تھا، روایتیں مختلف ہیں۔ بس امام نے خط لکھنا شروع کیا، اے حبیب میں کربلا کے میدان میں نرغہ یادہ میں کھل چکا ہوں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے تم میری مدد کے لیے آؤ، اور ہرگز میری راہ میں میری مدد کرنے میں کنجوسی سے کام مت لینا، ولا تبخل فینا، یہ الفاظ امام نے۔ جب امام نے خط لکھ دیا تو بہن نے پوچھا بھیا آپ نے کس کو خط لکھا ہے؟ امام نے بتایا کہ میں نے اپنے دوست، بچپن کے دوست حبیب ابن ملاحق کو خط لکھا ہے۔ بجائے صحیح زینب نے حبیب کا نام سنا، کہا ہے بھیا ذرا ایک خط کے نیچے آخر میں میری طرف سے ایک جملہ لکھ دو کہ میری بہن علی کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ ارے حسین نے ارے بہن کا یہ پیغام بھی لکھ دیا، خط قاسم کو دیا، قاسم خط لے کر کے ارے بڑے ہی تیزی سے وہ کوفے کی سرزمین پہ پہنچا۔ ارے کوفے پہنچ کے حبیب کے دروازے پر جا کے دستک دی۔ ارے طبیب اس وقت روایتیں کہتی ہیں کہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھے غذا تناول کر رہے تھے، آواز سنی، حبیب دہلیز میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا کون؟ جواب ملا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ ارے حبیب تڑپ گئے، جلدی سے دروازہ کھولا، حسین کا نام سنا، ارے خط کو لیا، آپ نے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما سینے سے لگایا، ہائے اتنے دنوں کے بعد میرے آقا نے مجھے یاد کر لیا، میرے مولا نے مجھے یاد کیا ہے۔ ارے جلدی سے اسی جگہ خط کو کھولا، اب جو خط کو کھولا تو کیا دیکھا؟ اس میں لکھا ہے اے حبیب ارے میں کربلا میں گر چکا ہوں، جلدی میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ ارے حسین حبیب نے اپنے آنکھوں سے آنسوں کو خوش کیا ہے، خط کو چھپایا اور جا کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط تھا؟ ارے باتوں میں حبیب نے بات کو کاٹ دیا، لیکن جب اصرار بڑھا تو حبیب نے روا روی میں کہا ارے حسین کا خط تھا۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا چونک گئی، ارے حبیب حسین کا خط اور تم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو، جلدی بتاؤ ارے میرے مولا نے لکھا کیا ہے؟ ارے میری شہزادی کیسی ہے؟ ارے ان کا بھائی کیسا ہے؟ ارے ان کے بچے کیسے ہیں؟ ارے کیا خبر لکھی ہے؟ بچے سے ہی یہ جملہ کہا ہے، حبیب نے سر کو جھکایا، کہا اے میری شریک حیات، ارے حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، کربلا میں نرغہ یادہ میں گر گئے ہیں۔ بچے سے ہی یہ کہا، زوجہ نے کہا اے حبیب ارے پھر کیا ارادہ ہے؟ تم مدد کے لیے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ ایک مرتبہ عباس مالکہ کہتی ہیں کہ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا، لیکن زوجہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ حبیب نے کہا ارے کیسے ممکن ہے؟ نواسے رسول بلائے، حجت خدا بلائے، ارے میرا آقا بلائے اور میں نہ جاؤں؟ ایک مرتبہ حبیب نے اپنی کمر کو کسا، سامان سفر تیار کیا، اپنے راہوار کو اپنے غلام کو دیا، اے غلام ارے تو لے کے فلاں نخلستان میں چلا جا اور میرا انتظار کر۔ ارے حبیب اپنے زوجہ سے رخصت ہوئے اور اپنے گلیس مسکوچے سے ہوتے ہوئے اس مقام تک جا رہے تھے کہ راستے میں جناب مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہو گئی۔ مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی، مسلم نے پوچھا حبیب کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا اے مسلم تمہیں نہیں معلوم مولا کا خط آیا ہے، میں کربلا ان کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسلم ابن اوسجہ نے خطاب خریدا ہوا تھا، اسی جگہ پھینک دیا اور تلوار اٹھائی، کہا میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، اب یہ میرے محاسن میرے خون سے رنگی جائے گی۔ اور یہ دونوں حضرات وہاں سے چلے ہیں، جب راہوار کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور غلام یہ کہہ رہا ہے اے اسب باوفا ارے تو نہ گھبرا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے مولا کی مدد کرنے جاؤں گا۔ ارے حبیب نے سر بول لیا، ہائے میرے مولا پر کیسا وقت آ گیا ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا ہے، اب کتنا وقت لگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن حبیب بڑی تیزی سے کربلا پہنچے ہیں۔ ادھر کوفے کی جانب سے گرد اٹھنا شروع ہوئی، ادھر حسین کی نظر پڑی، اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، اے بھیا پاس آگے بڑھو، اے بیٹا علی اکبر استقبال کرو، ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ ہائے حسین نے اپنے دوست حبیب کا استقبال کیسے کیا؟ جیسے ہی حبیب نے یہ دیکھا کہ حسین استقبال کے لیے آ رہے، ارے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کود پڑے، ارے
माफ कीजिएगा। हुसैन ने शानों को पकड़ के उठाया, ए हबीब अरे तुम आ गए। मैं कहूँगा कि हे हबीब अरे इंसानियत का करोड़ों सलाम हो कि ज़ैनब ने अरे हुसैन ने तुम अकेले को पूरा एक लश्कर समझा था कि तुम्हें बुलाया था। आए जैसे ही हबीब में और मौला में गुफ्तगू हो रही है कि अचानक की आवाज खैमे में गई। ज़ैनब ने कहा एक हिस्सा जरा देखो कि माताए किससे बात कर रहे हैं। अब तो खैमे के दरवाजे पर आके देखा तो क्या देखा कि मौला हबीब से बात कर रहे हैं। कहा शहजादी मुबारक हो। अरे मौला के बचपन का दोस्त हबीब आया है। अरे जैसे ही हबीब का नाम सुना ज़ैनब ने कहा एक हिस्सा अरे जरा जल्दी आ मेरा सलाम हबीब को कह दे। अरे जैसे ही तेरे खैमा से आके आवाज ये हबीब अरे अली की बेटी ज़ैनब सलाम कह रही। हबीब ज़मीने करबला पर तड़पने लगे। हाय अहले हरम पर ऐसा हुआ शहजादियां गुलामों को अजर को अल्लाह शहजादियां गुलामों को सलाम कहलवाए। हाय हबीब के पहुंचने से हुसैन को इतनी ढास मिली कि जब शब आशूर आई है तो ये पूरा लश्कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक जो गोद के पाले थे जो खानदान में बनी हाशिम के थे उनके सिपह सालार अबुल फजल अब्बास थे और जो अंसार थे उनके सिपह सालार और सरदार लश्कर हबीब करार पाए। शब आशूर एक खैमे में हबीब सारे अंसार को इकट्ठा किए हैं और यही तकरीर कर रहे हैं ए अंसार हुसैनी ए हुसैन के ऊपर जान निसारो। इतना याद रखना कल कुर्बानी का दिन है। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे पहले कोई मैदान में चला जाए। कल हम रसूल को क्या जवाब देंगे। अरे हमारा नवासा अरे तन्हा रह गया और तुम बच गए। अरे मेरे गोद का बाला कत्ल किया गया और तुम देखते रहे। उधर अब्बास कह रहे हैं ए बनी हाशिम ए हाशिमी जवानों इतना याद रखना कल तो तुम्हें पहले मैदान में जाना है। कहीं ऐसा न हो कि अंसार हुसैनी ये सोचे कि हुसैन ने अपने चाहे अपने रिश्तेदारों को बचा लिया है लिहाजा ये मुसाबका चल रहा है ये तकरीरें चल रही है। आए और हबीब के सिलसिले में सबसे बड़ी मुसीबत का जो फिक्रा है वो ये है कि जब मुआज़ करबला लिखता है कि हुसैन के ऊपर जब करबला में सबसे ज्यादा मुसीबत आई है तो हुसैन के चेहरे पर आसार शिकस्तगी नमूदार हो गए हैं। मक्तल कहता है कि जब हबीब मैदान में गए हैं और एक मर्तबा जंग करते करते घोड़े से जमीन पर आए और आवाज दी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। तो मुआज़ करबला कहता है फबानल इंकिसार वाला वजह हुसैन। अरे हुसैन के चेहरे पर आसार शिकस्तगी नमूदार हो गए। अरे हुसैन हबीब के सहारे पहुंचे। ए हबीब अरे तुमने मुझे लगाया था मैं अकेला छोड़ दिया। ए हबीब खुदा हाफिज़ोना से। हबीब ने कहा मौला रसूल खुदा जाने वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वस्सब्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार हमारे सिद्क़ व सियासा को कबूल फरमा। हमारे वालिदैन और सारे मोमिनीन के गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल मरहमत फरमा। बिलखुसूस मरहूम हाजी जनाब मुस्तफ़ा जाफ़र साहब जुबानी हुसैन के बेटे सज्जाद जाफ़र साहब जो बहुत बीमार हैं जल्द सेहतयाबी के लिए परवरदिगार उन्हें जल्द सेहतयाब फरमा। रोज़ात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नाबूद फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके जानिसारों में शुमार फरमा। मातम हुसैन या हुसैन।